بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English Book 6 for Class 6. In last video, we learned about model reading and chorus reading of unit number 1. Today we will translate unit number 1. Dear students, last video میں ہم نے یونٹ نمبر 1 کی ماڈل ریڈنگ کی تھی اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو بھی ریڈنگ کرنے کا چانس دیا تھا اس کو کورس ریڈنگ کی طریقے سے ایک سینٹینس بائی سینٹینس فریز بائی فریز آپ کو پڑھوایا تھا. آج کی ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر 1 کی ٹرانسلیشن بھی کریں گے تاکہ آپ کو یونٹ پورا کلیئرلی سمجھ میں آ جائے. چلیے ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا یونٹ نمبر 1 ہے پریکٹسنگ کلینلینس اور اس کی سب ہیڈنگ ہے اے وزٹ ٹو دا پارک، باغ کی سیر. تو چلیے اس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کرتے ہیں. ون برائٹ سنی مارننگ حمزہ اینڈ عبداللہ ڈیسائیڈ ٹو گو ٹو دیئر نیبرہڈ پارک. ایک دن صبح کے وقت حمزہ اور عبداللہ نے اپنے گھر کے قریبی پارک میں جانے کا فیصلہ کیا. اٹ از سنڈے and both friends are in high spirits. یہ اتوار کا دن تھا اور دونوں دوست بہت اچھے موڈ میں تھے. ہائی اسپرٹس کی ہم نے میننگ لکھی ہوئی ہے وہاں پر ورڈس میننگز میں زندہ دلی، اور یہاں پر میں نے ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں اس کو اچھے موڈ میں ہونا یعنی خوش ہونا. They stopped outside the park to buy some ice cream from a small shop near the gate. وہ دونوں دوست پارک سے باہر ہی رک گئے اور پارک کے دروازے کے ساتھ والی دکان سے انہوں نے اپنے لیے آئس کریم خریدی. They then entered the park happily eating and chatting until. پھر وہ دونوں بہت زیادہ خوشی سے کھاتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے پارک میں داخل ہوئے. پھر عبداللہ نے کہا You should not throw your ice cream wrapper on the ground حمزہ. عبداللہ نے حمزہ سے کہا آپ کو آئس کریم کا ریپر، آئس کریم جس میں لپیٹی جاتی ہے یعنی جو اس کی لپیٹنے کی تھیلی ہوتی ہے ریپر کا، ہم نے یہی ٹرانسلیشن کرائی ہے. تو آپ کو وہ آئس کریم کی تھیلی، وہ ریپر ادھر فرش پر نہیں پھینکنا چاہیے حمزہ. حمزہ نے عبداللہ سے پوچھا وائی شوڈنٹ آئی، مجھے ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے. ایوری ون ایلس تھروز ٹریش اراؤنڈ ہیئر، سب لوگ کچرا یہاں وہاں پھینک دیتے ہیں. عبداللہ نے حمزہ کی بات پر رپلائی دیا اف وی وانٹ اے کلین اینڈ بیوٹیفل پاکستان، اگر ہم صاف ستھرا اور خوبصورت پاکستان چاہتے ہیں وی شوڈ ٹرائی اینڈ میک اٹ ون، ہمیں اس کو صاف ستھرا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. حمزہ نے عبداللہ کی بات پر کہا بٹ عبداللہ throwing a single wrapper will not make any difference. حمزہ نے کہا لیکن عبداللہ ایک ریپر پھینکنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک تھیلی اگر میں نے پھینک دی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عبداللہ نے حمزہ کی اس بات پر رپلائی دیا اٹ ول، فرق پڑتا ہے. if we all throw single pieces of trash it will soon create a rubbish heap in the park. عبداللہ نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اگر ہم میں سے ہر ایک تھیلی پھینکتا رہے گا کچرے کی تو وہ سب مل کر کچرے کا ڈھیر بن جائے گا پارک کے اندر. پھر حمزہ کو عبداللہ نے مزید سمجھانے کے لیے کہا therefore
We must follow the park rules here and protect our public places. इसी वजह से हमें पार्क रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, पार्क रूल्स पर, पार्क में रहने के उसूलों पर, और अपनी पब्लिक प्लेसेस को जहाँ पर लोग आज़ादी से आ सकते हैं सैर व तफरी के लिए, ऐसी जगहों की हिफाजत करनी चाहिए। तो अब्दुल्ला की बात पे हमज़ा ने सवाल किया, क्वेश्चन किया, पार्क रूल्स, व्हाट पार्क रूल्स? उसने पूछा पार्क के उसूल, पार्क में रहने के कैसे उसूल? तो अब्दुल्ला ने हमज़ा की बात पर उसको समझाने के अंदाज़ में सर हिलाया, शेकिंग हिज हेड, अपना सर हिलाया और उससे कहा कम विद मी, चलो मेरे साथ। Both friends walk back to the park gate where there is a huge board that reads park rules. दोनों दोस्त वापस गेट की तरफ गए और उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पार्क रूल्स। हमज़ा सरप्राइज्ड, हमज़ा को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने कहा आई नेवर नोटिस्ड दैट बिफोर, मैंने पहले कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब्दुल्ला ने हमज़ा की इस बात पे कहा लेट्स रीड द पार्क रूल्स सो दैट वी नो what we should do and not do in the park. चलो पढ़ते हैं पार्क रूल्स को ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें पार्क में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिटी पार्क रूल्स, वहाँ लिखा था ये सिटी पार्क, उस पार्क का नाम होगा सिटी पार्क और उसके रूल्स यहाँ पर लिखे हुए थे। रूल नंबर 1 लिखा था यू मस्ट नॉट राइट और ड्रॉ ऑन द वॉल्स ऑफ द पार्क। आपको पार्क की दीवारों पर ना ही कुछ लिखना है और ना ही उस पर कोई तस्वीर या किसी भी किस्म का कोई नक्शा या कोई लाइन बनानी है, यानी दीवारों को साफ़ रखना है। नंबर 2, यू मस्ट नॉट थ्रो ट्रैश अराउंड द पार्क, यूज़ द प्रोवाइडेड डस्टबिन्स। आपको पार्क में कचरा नहीं फेंकना है यहाँ वहाँ, बल्कि जो डस्टबिन्स वहाँ पर रखे हुए हैं, जो कचरे के डब्बे वहाँ पर रखे हुए हैं, उन्हीं में कचरा डालना है। नंबर 3, यू मस्ट नॉट कट और हार्म द प्लांट्स एंड ट्रीज़, कि आपको ना ही पौधों को और दरख्तों को तोड़ना है, उनकी शाखों को तोड़ना है, ना ही उनको कोई नुकसान पहुँचाना है। नंबर 4, यू मस्ट नॉट राइट ऑन द बेंचेस। ये ऑन के बाद स्लैश लगा हुआ डैमेज, इस तरह होगा, असल में सेंटेंस इस तरह बनेगा यू मस्ट नॉट राइट ऑन बेंचेस। ठीक है, कि आपको बेंचेस पर नहीं लिखना चाहिए। और दूसरा यू मस्ट नॉट डैमेज द बेंचेस, कि आपको बेंचेस को डैमेज भी नहीं करना चाहिए, यानी आपकी कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे बेंचेस जिस पे लोग बैठते हैं ना ही वो गंदी हो किसी लिखने की वजह से, और ना ही उन बेंचेस में कोई ख़राबी पैदा हो, ना वो टूटें। ठीक है, इसके बाद पार्क रूल्स में से नंबर 5, यू मस्ट फॉलो द पार्क टाइमिंग्स फ्रॉम 8 AM to 8 PM डेली, कि आपको पार्क के टाइमिंग्स का ख़्याल रखना होगा कि अगर आपको पार्क में आना है तो आप सुबह 8 बजे के बाद आ सकते हैं और शाम 8 बजे से पहले तक रह सकते हैं। ये रोज़ाना की टाइमिंग होगी, डेली की टाइमिंग। नंबर 6 में चिल्ड्रन मस्ट कम विद एन अडल्ट, बच्चों को लाजमी है कि वो किसी बड़े के साथ आएँ, अकेले पार्क में ना आएँ। उसके बाद एक बात लिखी हुई थी वहीं पर, द पब्लिक पार्क इज़ फॉर योर बेनिफिट, पब्लिक पार्क जो है वो आपके फ़ायदे के लिए है। यू शुड यूज़ इट वाइजली, आपको इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। पार्क रूल्स को पढ़ने के बाद अब्दुल्ला ने हमज़ा से पूछा
Now, do you realize, Hamza, what you must do and not do in the park? عبداللہ نے حمزہ سے پوچھا اب تمہیں پتہ چلا حمزہ کہ ہمیں پارک میں کیا کرنا ہے اور کیا ہمیں پارک میں نہیں کرنا چاہیے؟ تو حمزہ نے عبداللہ کے اس کویسچن پہ رپلائی دیا یس آئی ڈو عبداللہ، ہاں اب مجھے پتہ چل گیا عبداللہ۔ پھر عبداللہ نے حمزہ سے مزید بات کی اس ٹاپک پر۔ پبلک پلیسز آر دیئر فار us ٹو یوز، کہ پبلک پلیسز جو ہیں وہ ہمارے ہی استعمال کے لیے ہیں، ایسی جگہیں جہاں پر لوگ سیر و تفریح کے لیے آزادی سے آ سکتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں۔ If we do not take care of them, we will have no place left for fun and enjoyment۔ عبداللہ نے کہا کہ اگر ہم ان جگہوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں بچے گی جہاں ہم جا کر سیر و تفریح کر سکیں۔ عبداللہ کی بات سن کر حمزہ نے عبداللہ سے کہا کہ I have an idea. Just putting up these rules is not enough۔ عبداللہ کی بات پہ حمزہ نے کہا کہ عبداللہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، صرف ان رولز کو لوگوں کو بتا دینا، لوگوں تک ان کو پہنچا دینا یہ کافی نہیں ہے۔ We should teach others how to keep the public places clean۔ ہمیں لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے پبلک پلیسز کو صاف رکھا جا سکتا ہے۔ عبداللہ نے حمزہ کی بات پہ پوچھا ہاؤ، کیسے؟ حمزہ نے کہا We can put up posters telling people how and why to keep the places clean۔ حمزہ نے کہا کہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم پوسٹرز لگا سکتے ہیں مختلف جگہوں پر اور ان کے ذریعے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ کیوں اور کیسے ہمیں اپنی جگہوں کو، پبلک پلیسز کو، پارکس کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ عبداللہ نے اس کے اس آئیڈیا میں مزید ایڈیشن کیا اینڈ وی کین آلسو پلیس ڈسٹ بنس all around the park with signs of keep Pakistan clean on them۔ عبداللہ نے اس کی اس ایڈوائس میں، اس کے اس آئیڈیا میں ایڈیشن یہ کیا کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم پورے پارک میں مختلف جگہوں پر ڈسٹ بنس رکھ دیں اور ان ڈسٹ بنس کے ساتھ ہم یہ بات لکھ دیں کہ پاکستان کو صاف رکھیے۔ تو حمزہ نے عبداللہ کے اس ایڈیشن پر کہا گریٹ، لیٹس کیپ آور پارکس کلین اینڈ ٹیچ ادرس ٹو ڈو دا سیم۔ حمزہ نے کہا بہت اچھا، چلو اب ہم اپنے پارکس کو صاف رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں ایسے ہی کرنے کے بارے میں کہ وہ بھی کچرا یہاں وہاں نہ پھینکیں، اس طریقے سے وہ اپنی جگہوں کو صاف رکھ سکیں گے۔ Dear students, this is the end of this session and I hope you have clearly understood about translation of an explanation of unit number 1۔ Dear students, آج کا سیشن ختم ہوتا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے ایکسپلینیشن کو بھی سمجھ گئے ہوں گے، جو جہاں میں نے ٹرانسلیشن کی ہے اور جس جگہ پر ایکسپلینیشن کی ضرورت تھی وہاں پر میں نے ایکسپلین کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طریقے سے اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ I strongly advise you to do a lot of practice
In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah, we will give you immediate feedback. Dear students, میری طرف سے آپ کو ہمیشہ کی طرح یہ ایڈوائس ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کریں، بار بار اس ریڈنگ کو کریں، بار بار اس کی ایکسپلینیشن آپ ریوائز کریں اپنے مائنڈ میں، تو اس کے ذریعے سے آپ کی ریڈنگ بھی امپروو ہوگی اور آپ کی ایکسپلینیشن سکلز بھی امپروو ہوں گی. آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ آپ کسی بھی پیسیج کو پڑھ کے اس کو خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی کو ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں. اور اس ویڈیو کے متعلق کسی بھی قسم کی پرابلم آپ کو پیش آئے تو آپ میسیج کے ذریعے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ادارے کی طرف سے آپ کو فیڈ بیک مل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.